واجب الاحترام قابل صد احترام معزز ساتھیوں، آج شوال کی 20 تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اور شوال کا مہینہ جو ہے اسلامی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر یوں کہہ لیں کہ اس مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں۔ جنگجوہات بھی اس مہینے کے اندر ہوئی۔ 5 ہجری کو جنگ سے آپ علیہ السلام بنی مستلقہ جنگ تھی، اس سے واپس آئے اور اس جنگ کے دوران جب جنگ ختم ہو گئی تو واپسی سفر کے اندر اور اس جنگ کے اندر آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ وہ آپ علیہ السلام کی بیوی ہے کہ جس کی ولادت شعبان کی 7 یا 8 تاریخ کو ہوئی ولادت، اور اسی مہینے کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر حضرت عائشہ کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا 9 سال کے بعد۔ اور لیکن ان کی جو وفات ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اس مہینے کے اندر سیدہ عائشہ کی نسبت سے ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اس واقعہ کا نام واقعہ عفق ہے، جس کو قرآن پاک نے بھی یوں بیان کیا، ان الذین جاءوا بالعفق عصبۃ منکم، کہ اس واقعے کا نام خود اللہ نے رکھا واقعہ عفق، یعنی کہ جھوٹا واقعہ۔ یہ مشہور اور معروف واقعہ ہے، لیکن مختصر عرض کر کے میں بات ختم کروں گا۔ جب 5 ہجری جنگ بنی مستلقہ سے آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے قریب اس سے قبل اس سے پہلے چند فاصلے پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پورے قافلے نے، تو وہاں کچھ دیر قیام کیا۔ اسی دوران جب قیام کر رہے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ تو رواں ہو چکا ہے، ان کو دیر ہو گئی اس معاملے کے اندر۔ بعض محدثین نے کہا کہ اس دوران جب حاجت سے واپس آئی تو ہار گم ہو گیا، لیکن بعض محدث کہتے ہیں کہ ہار گم ہونے والا واقعہ کسی اور سفر کے اندر ہوا تھا، کیونکہ اس کی ایک دلیل ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہار والا واقعہ پیش آیا تو اپنی بیٹی کو کہا کہ تیرا ہر سفر کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ تیری وجہ سے کچھ نہ کچھ معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے الفاظ سے کہ یہ جو ہار گم ہوا تھا وہ واقعہ اس کے اندر نہیں بلکہ کسی دوسرے سفر کے اندر ہار گم ہوا تھا۔ بہرحال امی عائشہ جب واپس آئی تو قافلے کو دیکھا وہ چلا گیا تھا، تو امی عائشہ کے پاس ایک چادر تھی، وہ چادر توڑ کر سفر کے دوران جہاں سے قافلہ نکلا تھا وہیں امی عائشہ بیٹھ گئی کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلے گا کہ میری بیوی پیچھے رہ گئی ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، تو پھر مجھے وہ لے کر چلے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول جس کا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی ڈیوٹی آپ علیہ السلام نے لگا رکھی تھی کہ جب بھی جنگ ختم ہوتی وہ بالکل آخر کے اندر تشریف لاتے، کیونکہ جنگ کے دوران اسی طرح سفر کے دوران مسلمانوں کی کوئی چیز گر جاتی، گری پڑی چیز یا کوئی چیز بھول گیا انسان، وہ صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ
قافلہ چلا گیا تھا، اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنا جب دیکھا کہ صفوان بن معطل آئے ہیں اور انہوں نے زور سے یہ آواز کہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آواز امی عائشہ نے سنی اور فوراً منہ پر کپڑا ڈھانپ لیا۔ اور صفوان نے کیوں پہچانا؟ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے امی عائشہ کو صفوان بن معطل نے دیکھا ہوا تھا، اس وجہ سے صفوان بن معطل نے پہچان لیا۔ بہرحال صفوان بن معطل نے اپنی سواری امی عائشہ کے سامنے کھڑی کر کے دور جا کر کھڑے ہو گئے، تو پھر امی عائشہ اس قدابے پر بیٹھ گئی اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر چلے گئے۔ ہاں سوال رہا وہ کہ وہ کجاوا کیسا تھا کہ اس کجاوے کے اندر امی عائشہ بیٹھ جایا کرتی تھی، پھر وہ کجاوا سواری کے اوپر ہوتا تھا، چاروں طرف پردے لٹکے، ایک طرف پردہ لٹکا ہوا تھا کہ جہاں سے آ سکے اور جا سکے، لیکن عرب کی عورتیں جسم کے اعتبار سے بالکل ہلکی دبلی پتلی ہوتی ہے، اور امی عائشہ کی جو عمر بھی اس وقت کم تھی، کچھ عمر کی وجہ سے، کچھ عرب علاقے کی وجہ سے اس کا جسم کمزور تھا، پتلا تھا۔ وہ کجاوا اٹھانے والوں کو جو سواری کے اوپر تھا ان کو پتہ نہیں چلا کہ امی عائشہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، جسم کا وزن کم ہونے کی وجہ سے وہ پتہ نہیں چلا ان کو۔ برحال وہ چلے گئے، نکل گیا قافلہ، بعد میں صفوان بن معطل آئے، وہ اٹھا کر اس کو چلے گئے، مدینہ منورہ جا کر پہنچے، سخت گرمی کا عالم تھا۔ عبداللہ بن ابی سردار منافق تھا، اس نے جب دیکھا وہ وویلا کرنا شروع کر دیا اس نے، اور یہ الزام لگا دیا معاذ اللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ یہ ایسی عورت ہے، یہ اس کے ساتھ رل گئی ہے، اس طرح کے اس نے خرافات لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیے، اور امی عائشہ بیمار ہو گئی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ امی عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، ان کا سردار ہے، وہ اس طرح میرے خلاف وبا، میرے خلاف الزام تراشی دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر وہ پھیلا رہا ہے۔ امی عائشہ گھر کے اندر تھی، یعنی کہ بیمار تھی۔ ایک مرتبہ ایک شب یعنی رات کے وقت امی عائشہ ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر تشریف آئی قضا حاجت کے لیے۔ ام مصطح کون ہے؟ ام مصطح آپ علیہ السلام کی خالہ ہیں۔ ام مصطح آپ کے خالازاد بھائی ہیں۔ ام منا ماں، مصطح منا مصطح کی ماں، تو مصطح آپ کے خالازاد بھائی ہوئے اور اس کی ماں ہو گئی۔ یعنی ام مصطح کے ساتھ امی عائشہ قضا حاجت کے لیے جب باہر گئی تو جب واپس آئی تو ام مصطح اپنے بیٹے مصطح کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ امی عائشہ نے منع فرما دیا کہ اے نالائق کہ تو اس کو اس طرح کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جو عبداللہ بن ابی نے یعنی بات جھوٹی بلاد پھیلائی تھی، اس کے اندر یہ مسلمان بھی شریک تھا، یعنی چند 3 شخص مسلمانوں کے جن کا ایمان کمزور تھا وہ بھی اس بات کے اندر آ گئے۔ بہرحال ام مصطح نے اس کو منع کر دیا اور پوچھا ام مصطح سے امی عائشہ نے کہ آپ اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں؟ پھر ام مصطح نے امی عائشہ کو بتایا کہ آپ کو خبر نہیں کہ دنیا کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور لگا چکا ہے کہ صفوان بن معطل کے ساتھ آپ نے اس طرح کیا۔ تو ام مصطح نے جب امی عائشہ نے یہ الفاظ سنا، یہ الزام سنا، تو بخار تو پہلے ہی تھا، اور جب یہ بات سنی تو اور بھی طبیعت خراب ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ دل کے اندر ارادہ نہیں کیا، دل کے اندر اچانک یہ بات آ گئی کہ اس وقت یہ بات آ گئی امی عائشہ کے دل کے اندر میں کیوں نہ جا کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا لوں۔ بہرحال آپ علیہ السلام امی عائشہ سے اس وقت جب یہ قضا حاجت کے لیے باہر آ گئی، اس سے پہلے امی عائشہ گھر کے اندر بیمار تھی، تو آپ علیہ السلام کا تعلق جو پہلے تھا جنگ کے اندر وہ اس طرح کا تعلق نہیں تھا، یعنی کہ حال معلوم کرتے لیکن دوسروں لوگوں سے ڈائریکٹ امی عائشہ سے بات آپ علیہ السلام نہیں کرتے۔ وہ الزام جو لگایا تھا
شبہات کے اندر تھے۔ بہرحال جب یہ امی عائشہ کو بات مصطح نے بتائی، گھر آئی، آپ سے اجازت طلب کی اور اپنے ابا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی۔ اپنے ابا سے پوچھا، امی سے پوچھا، اماں آپ کو اس معاملے کی خبر ہے؟ امی نے کہا ہاں۔ پھر امی عائشہ نے رومان، اماں عائشہ کی والدہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی ہے رومان۔ پھر رومان نے کہا، امی عائشہ نے کہا پھر آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی کہ یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے؟ اور اوپر کی طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ نیچے آئے، پھر اپنے ابا سے بھی یہی سوال کیا کہ ابا آپ کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر میرے خلاف الزام تراشی کی جا رہی ہے؟ پھر آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ پھر اس طرح امی عائشہ تقریباً جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی ایک لمحہ بھی امی عائشہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس کے اندر امی عائشہ رو رہی نہ ہو، ہر وقت پریشان اور رونے کا عالم چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر یہ اللہ سے دعائیں مانگتی رہی تا وحی کی تاخیر کے اندر وحی نہیں آئی۔ 30 دن گزر چکے ہیں، آپ علیہ السلام کے اوپر امی عائشہ کی پاک دامنی کی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسی فکر کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، تینوں کے جوابات سنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ نے پوچھا کہ لوگ امی عائشہ کے یعنی کہ عائشہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلانے صحابی کے ساتھ رل گئی ہے، تو حضرت علی نے جواب دیے، 2 جواب دیے، امی عائشہ کو بھی مد نظر رکھا، حضور علیہ السلام کی ذات کو بھی سامنے رکھ کر جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے پیغمبر آپ کے اوپر بیویوں کی بندی نہیں ہے کہ اگر آپ قید نہیں ہے کہ اگر امی عائشہ یہ بات اگر سچی ہے تو پھر آپ کوئی اور نکاح کر لیں۔ یہ بات حضرت علی نے آپ علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر کہی۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ وہ میری ماں ہے، امت کی ماں ہے۔ قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمام پیغمبروں کی مائیں تمام مومنین کی مائیں ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھا۔ فوراً دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے حضور اگر آپ کو اس معاملے کے اندر کوئی شک ہے تو جاؤ اپنی باندی جو کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سے جا کر پوچھو، کیونکہ وہ عورت ہے اور عورت کا تعلق زیادہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گی۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ باندی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو سچ بتائے گی؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں سچ بتاؤں گی۔ اور آپ نے کہا کہ اگر تو نے جھوٹ کہا تو مجھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے بتا دے گا کہ یہ بات اس طرح ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے بریرہ سے سوال کیا کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں کبھی زندگی میں تم نے کوئی ایسی بات جو کہ ناپسندیدہ دیکھی ہے؟ بریرہ نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جو عائشہ کے خلاف ہو، جو نامناسب بات ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ مفہوم حدیث کا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ صحیح طرح بتاؤ۔ پھر بریرہ نے کہا ہاں واللہ ایسی تو میں نے کوئی بات نہیں دیکھی، لیکن یہ بات ضرور دیکھی ہے کہ وہ جب آٹا گوندتی ہے تو بھول جاتی ہے اور سو جاتی ہے، بکری آتی ہے وہ آٹا کھا لیتی ہے، بھول جاتی ہے۔ وہ ایک سادہ بچی ہے، ایک سادہ لڑکی ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ جو دنیا کے اندر مدینہ منورہ کے اندر اس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے، اس کے خلاف کیا یعنی اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، وہ ایسی کیسے ہو سکتی
جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے خود الٹا آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے کہ وہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو آپ کے بستر پر، آپ کے پاک بدن پر ناپاک مکھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ رب العالمین، وہ اللہ، وہ خدا، بھلا بتاؤ آپ کے بستر پر ایک ایسی عورت برداشت کر سکتے ہیں کہ جو اللہ آپ کے جسم پر ناپاک مکھی بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ پھر بتاؤ مجھے، خود حضرت عمر حضور سے سوال کر رہے ہیں، پہلے حضور نے سوال کیا عمر سے لیکن جواب نہیں دیا۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے عائشہ پاک ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن عمر نے ایسا نہیں کہا، الٹا حضور سے سوال کیا کہ آپ خود ہی بتائیں کہ جو رب العالمین کی ذات، جو اللہ آپ کے جسم پر ناپاک مکھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ خدا آپ کے بستر پر بلا ناپاک اور برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کا جو بوجھ تھا وہ بہت زیادہ ہلکا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر یہ خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ کون وہ شخص ہے جو اس کا نام لیا عبداللہ بن ابی، جس نے یہ بات یعنی کہ اٹھائی تھی، یہ جھوٹ کھلایا تھا کہ عائشہ معاذ اللہ ایسی عورت ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ کون وہ شخص ہے جو عبداللہ بن ابی کے بارے میں میری مدد کرے۔ تو اس طرح اعلان کر رہے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوس قبیلہ اس کے سردار تھے، سعد بن معاذ اٹھے اور یہ اعلان کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے مددگار ہیں، اگر وہ شخص ہمارے قبیلے کے اندر ہوا، نام نہیں لیا تھا، اگر وہ شخص ہمارے قبیلے کے اندر ہوا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر وہ شخص دوسرے قبیلے یعنی کہ خزرج کے قبیلے سے اس شخص کا تعلق ہوا، پھر آپ حکم دیں گے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بات سنی دوسرے قافلے والوں نے، دونوں قافلے والے بیٹھے ہوئے تھے، اوس اور خزرج دونوں کے آپس میں لڑائیں چلتی رہتی تھی، اور خزرج کے قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ، اوس جو تھا قبیلہ اس کے سردار کا نام سعد بن معاذ تھا، اور خزرج کے قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ ہے، وہ اٹھے اور اس نے یعنی کہ کہا کہ سعد بن معاذ کو کہا کہ تو یہ اس طرح ہمارے قبیلے کے نام سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ شخص ہمارے اندر ہوگا، یہ اس طرح کا ہوگا۔ پھر سعد بن معاذ کے خالہ زاد، سعد بن معاذ کے بھائی، سگے بھائی نہیں، خالہ یا چچا زاد بھائی جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کزن، وہ اٹھے اور سعد بن عبادہ کو اس نے کہا کہ تو اس منافق کی سائڈ لے رہا ہے، تو بھی منافق ہے۔ اس طرح مسجد کے اندر ہجوم ہو گیا، لڑائی ہونے کے قریب تھی۔ حضور علیہ السلام اٹھ کر دونوں کو جدا جدا کر دیا اور بات رفع دفع کر دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے، یعنی کہ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام نے 30 دن کے بعد اماں عائشہ سے پہلی مرتبہ بات کی، حال دریافت کیا، حال کیا کہ سمجھایا، اے عائشہ اگر تو اس بات سے بری ہے کہ تو نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تو پھر اللہ تیری گواہی دے گا، بالفرض اگر تجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر تو معافی مانگ، اور اللہ تبارک و تعالی معافی کرنے والا ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے پہلے اپنے ابا کو کہا کہ ابا آپ حضور کا جواب دیجئے، سیدنا ابوبکر صدیق نے جواب نہیں دیا۔ پھر اپنی اماں عائشہ، اپنی ماں ام رومان کو کہا، اے اماں آپ میری طرف سے جواب دیجئے، پھر ام رومان نے بھی انکار کر دیا۔ پھر امی عائشہ نے خود جواب حضور علیہ السلام کو دیا کہ واللہ کہ یہ میں نے کہ معافی والا کام تو میں ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میں نے کام کیا ہی نہیں ہے، پھر میں یہ کام معافی میں کیسے مانگوں، میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اسی دوران جب حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے خود بھی روتی تھی اور اہل علاقہ کی عورتیں بھی اس کے غم کے اندر شریک ہو کر روتی تھی۔ حضور علیہ السلام
اور وہ اپنی اور سیدنا عائشہ نے کہا اے حضور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر تو میری بات پر آپ یقین کر لیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال یہ باتیں چلتی رہی اور ہر انسان پریشان، حضور علیہ السلام کی ذات پریشان، ماں باپ عائشہ کے پریشان اور اہل علاقہ مسلمان بھی پریشان ہیں۔ اسی دوران آپ علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر سے نکلے نہیں بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی دوران سورۃ النور کی آیتیں نازل ہوئی۔ بعض محدثین نے 10 کہا، بعض نے 18 کہا، کیونکہ اس کے اندر 2-4 آیتیں ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال قرآن نازل ہوا سورۃ النور کی آیتیں، دوسرا رکوع ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه، یہ رکوع اس سے آگے والا رکوع بھی عائشہ کے بارے میں نازل ہوا۔ اس کا خلاصہ 2-4 باتیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی، افک جھوٹ سنا، پھر تم نے کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، اور اس طرح تم نے کیوں یقین کر لیا ان لوگوں کے بارے میں جس نے یہ بات پھیلائی، اس کے پاس 4 گواہ ہوتے تو تم اس کی، یا جن لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا ان کے پاس گواہ ہوتے تو پھر اس بات کا اقرار کرتے، لیکن اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ برات کا اعلان کر دیا۔ پھر اسی رکوع، جب یہ رکوع ختم ہوتا ہے تو پھر ولولا فضل اللہ، یہاں سے سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں چند آیتیں نازل ہوئی۔ میں نے شروع میں نام بتایا تھا مصطح، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اس نے بھی کیونکہ جب قضاء حاجت کے لیے گئی اس نے ایسے الفاظ کے، یہ الزام بھی یعنی کہ اس کی زبان سے بھی نکلا تھا، وہ بھی منافق کی باتوں میں آ گیا تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تھا کہ یہ مصطح بھی اس سازش کے اندر ہے۔ سیدنا ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں اپنے خالہ زاد بھائی کو جو میں خرچی دیتا تھا، وظیفہ دیتا تھا مہینے کے طور پر، وہ میں آج کے بعد قسم کھائی ابوبکر نے کہ میں آج کے بعد وہ کبھی نہیں دوں گا۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، آپ صدیق کا لقب آپ کے ساتھ جڑ چکا ہے، آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کو ختم کرو۔ پھر اس کا کفارہ دیا گیا ابوبکر نے، اور اس کو جو مہینے کے اخراجات سیدنا ابوبکر دیتے تھے اپنے بھائی مصطح یعنی خالہ زاد بھائی کو، تو وہ دینے لگے، اللہ نے منع کر دیا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ تو دے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کر۔ بہرحال پھر یہ 2-4 آیتیں، اس کے بعد ان الذین یرمون المحصنات، یہاں سے رکوع کے آخر تک دوبارہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی اور برات کا اعلان کیا۔ آخری آیت کا اشارہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقول لهم مغفرہ، یعنی کہ جو ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم، کہ یہ واقعہ یہ لوگ مبرؤون اس بات سے بری ہیں، یہ اس طرح کا عائشہ نے کوئی کام نہیں کیا کہ جس طرح لوگوں نے یہ بات ہلائی ہوئی ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، سیدنا ابو اصحاب علیہ السلام جب یہ قرآن نازل ہوا اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس وقت سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اور آپ علیہ السلام کی پورا جسم پسینے سے بھر گیا تھا، آنکھوں سے بھی پسینہ نازل ہو رہا تھا، ٹپک رہا تھا۔ محدثین نے لکھا یوں ٹپک رہا تھا جیسے موتی گر رہے ہوں۔ تو بہرحال جب آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، یہ معاملہ طاری ہوا، وحی نازل ہو رہی تھی۔ امی ام رومان، ابا ابوبکر پریشان، کبھی عائشہ کی طرف دیکھے، کبھی حضور کی طرف دیکھے، کبھی عائشہ کی طرف، کبھی حضور کی طرف دیکھ کر پریشان ہو جاتے ماں باپ، پتہ نہیں کیا حکم نازل ہوگا، برات کا اعلان ہوگا کیا، یا پھر یعنی کہ سزا کا اعلان ہوگا۔ اور جب عائشہ کی طرف دیکھتے تو اپنی بیٹی پر تو ابوبکر کو فخر تھا، کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا۔ خود ابوبکر نے فرمایا کہ جہالت کے دور کے اندر ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا
گیا, ابھی تو ہم اسلام لے کر آ گئے ہیں, اب ہم ایسا کام کس طرح کرتے ہیں؟ تو ابو بکر حضور کو دیکھتے پریشان ہو جاتے, اپنی بیٹی کو دیکھتے ایک خوشی محسوس ہوتی کہ میری بیٹی ہے, ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے. جب حضور نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے عائشہ کو خوشخبری دی اور بشارت دی اور اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام مسجد کے اندر آئے اور یہ اعلان کیا, یہ رکوع گزرا, 2 رکوع سنائے اور عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا, اور اس کے اندر الزام لگانے والوں کی سزا بھی مقرر کی. بعض محدثین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو سزا دی گئی, بعض محدثین نے کہا نہیں. بہرحال وہ جو یعنی کہ کمزور مسلمان تھے اور سزا دینے کے بعد وہ انسان بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, سزا دینے کے بعد معافی ہو جاتی ہے. مصطح اور 2 اور مسلمان تھے, ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے کیونکہ وہ اس بات کے اندر تھے, اور اسی طرح یہ پھر سارا معاملہ آ گیا. اس کے بعد محدثین نے لکھا ہے امی عائشہ اور اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے اوپر کوئی لعن طعن کرے. قرآن پاک کی آیت سے سمجھاتا ہوں. قرآن نے کہا پاک مرد پاک عورتوں کے لیے, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. معاذ اللہ عائشہ کے بارے میں اگر کوئی آج بھی اور اس وقت بھی اور یعنی کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد حضرت حسن بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک رافضی نے, ایک شخص نے یہ امی عائشہ کے اوپر بہتان لگایا, گستاخی کی. حضرت حسن بن زید رحمہ اللہ نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور زوردار اس کے سر پر مارا, سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ شخص رافضی وہی وہ مر گیا. اور اسی طرح ایک اور بھی بات آتی ہے. بہرحال ایک امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس شخص کو جا کے قتل کر دو, اس نے اس کو قتل کر دیا جس نے عائشہ کی گستاخی کی. بہرحال جس نے عائشہ کو آج بھی اگر برا کہا, جس نے عائشہ کو آج بھی اپنا رہبر مقتدی پیشوا امام نہیں مانا, اس نے قرآن کو نہیں مانا. قرآن نے کہا پاک مرد پاک عورتوں کے لیے, اور اسی طرح پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. جس نے عائشہ کو معاذ اللہ ناپاک کہا اس نے قرآن کو ناپاک کہا, جس نے قرآن کو ناپاک کہا اس نے قرآن کا انکار کیا, جس نے قرآن کا انکار کیا دائرہ اسلام سے وہ انسان خارج ہے. اس کی سزا جس طرح نبی کے گستاخ کی سزا ایک ہی سزا ہے, نہ آپ کو حق ہے نہ کسی اور انسان کو حق ہے کہ اس کو معاف کر دے. اسی طرح محدثین نے, میں بات بغیر اپنی طرف سے نہیں کرا, حوالے کتابیں اور اہل سنت والجماعت کے جو محدثین, مولانا ادریس کالندلوی کتاب سیرت مصطفیٰ کے اندر انہوں نے بھی بات, آخر اتنے بڑے بزرگ ہیں ایسی تو نہیں لکھی, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو ازواج مطہرات کا گستاخ ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کی بھی یہی سزا ہے جو گستاخ رسول کی سزا ہے, کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی. حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میرا جو گواہی آئے گی وہ شاید خواب کی صورت کے اندر آئے یا الہام ہو جائے, پر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے بارے میں جو اللہ گواہی دیں گے وہ قرآن ہوگا, وہ نماز کے اندر تراویح کے اندر ہر قیامت تک وہ پڑھتا چلا جائے گا, وہ قرآن پڑھا جائے گا اور میری گواہی اللہ قیامت تک دیتے رہیں گے. یہ وہ عائشہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند اور اتنا مرتبہ دیا. آج اگر کوئی انسان اس کو برا بھلا کہے تو یہ تھا صرف ایک واقعہ عفق. حضرت امی عائشہ کی شان وہ الگ ٹاپک ہے, یہ صرف ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا کہ وہ یعنی کہ اس معاملے سے بری ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح کروایا. یہ شوال کا مہینہ ہے, اس کے اندر امی عائشہ پیدا ہوئی ہے 7 یا 8 تاریخ کو, اور اسی طرح شوال کے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو شوال کے بعد یہ معاملہ پیش آیا. اس وجہ سے مہینے کی مناسبت کی وجہ سے یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آخر میں ایک عقیدہ بیان کیا. جس طرح امی عائشہ کے لیے یہ بات ہے, اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے لیے یہ
اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اگر آج کوئی بھی انسان ازواج مطہرات تمام ازواج کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے، معاذ اللہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی سزا ایک ہی ہے جو یعنی کہ گستاخ رسول کی سزا ہے، یعنی کہ قرآن نے کہا ہم نے لباس اللہ کو قرآن تم لباس اللہ، بیویاں مردوں کی لباس ہے، ان کی عزت ہے، اس کا پردہ ہے، بیوی کو برا کہنا حضور کی ذات کو برا کہنا ہے، جو قرآن کو برا کہنا قرآن کا انکار کرنا ہے، لہذا اس کی وہی سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کو اپنا رہبر اور آئیڈیل اور مقتدیٰ پیشوا امی عائشہ کو میں نے خود نے اپنی کانوں سے سنا موبائل کے اندر نہیں مانتے، پہلے بات ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے اور دردناک اور ایسی موت دے کہ آنے والے لوگ جو امی عائشہ پر بولتے ہیں ان کو دیکھ کر اس کی موت دے تو ان کو ہدایت ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، جن صاحب نے سنتے نہیں پڑے